السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے میاں بیوی کی ہے جن کے پیار اور درد کی داستان سن کر آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جمیلہ اور اظہر دونوں کلاس فیلو تھے۔ جمیلہ پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور اظہر تمام لڑکوں میں۔ وجہ طور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور آخر دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ والا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور خاندان اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ پھنس گیا تھا۔ جمیلہ اور اظہر نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہنے لگے۔ 5 سال تک دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جمیلہ کے والدین ہار مان گئے۔ اس کے بعد جمیلہ کے والدین نے ہاں کر دی۔ جمیلہ کے والدین جب ہار مان گئے تو اس کے بعد جمیلہ نے اظہر کو فون کیا۔ اظہر نے فون اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے جمیلہ کی آواز سنی تو اس نے کہا، بارات کب لے کر آؤں؟ ساری نفرتیں گلے شکوے بھلا کر دونوں کے والدین ایک دوسرے سے ملے، رشتہ پکا ہوا اور شادی ہو گئی۔ دونوں نے اپنے گھر آباد کر لیے۔ اظہر نے کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی اور اسی دوران جمیلہ اور اظہر کے 3 بچے ہو گئے۔ جمیلہ کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ جمیلہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ اظہر بھی ہر روز اسے دیکھتا تھا اور جی بھر کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جمیلہ کی گردن پر چھوٹی سی گلد نکل آئی اور یہ گلد پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، پتہ چلا جمیلہ جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ اظہر صرف اس کا خاوند نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا ماہوال تھا۔ وہ بیوی کو لے کر دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ جمیلہ کا جسم گلدیوں سے بھر گیا ہے۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن دوسری آفت آن پڑی۔ اظہر کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ شہر کا خوبصورت ترین جوڑا بدقسمتی سے لڑکی جلد کی مریض اور خاوند آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں سیر کے لیے جاتے، سنیما بھی جاتے تھے اور ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ بیوی خاوند کے ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ بیوی شوہر کو گائیڈ کرتی تھی اور خاوند بیوی کی گائیڈ لائنز پر چلتا تھا۔ یہ سلسلہ ابھی کئی ماہ تک چلتا رہا، لیکن پھر بیوی نے خاوند سے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ وہ اکیلی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خاوند نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی 10 یا 15 دن کے لیے وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ اظہر نے اس کے ساتھ جانے کی ضد کی مگر جمیلہ نہ مانی۔ اس کا استار اور انکار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ خاوند نے بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خاوند نے 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 سالوں میں ایک دن بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ جمیلہ کے بغیر 10 دن اظہر نے بہت مشکل سے نکالے۔ 10ویں دن جمیلہ کو آنا تھا، سو اظہر ایئرپورٹ پہنچا لینے کے لیے، لیکن جمیلہ نہیں آئی۔ اسے دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی
وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا لیکن اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا، اور شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریر قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریر کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس قیامت کے آنے کی طرف آپ کو دنیا کے دلچسپ معلومات دیتے ہوئے چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹر ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹر لا علاج مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا میں ان لوگ امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور یہ چین کی موت مرنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ ان سینٹر میں جاتے ہیں، اپنے میڈیکل رپورٹ دکھاتے ہیں، ڈاکٹر ان کی حالت اور رپورٹ چیک کرتا ہے اور ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کی مرضی سے ان کی موت کا وقت اور دن طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتنیزیا کہا جاتا ہے۔ یہ آسان موت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کے صاف ممالک میں قانونی ہے اور کئی ممالک میں اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ان ممالکوں میں شامل ہے جہاں یوتنیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ یہاں یوتنیزیا کا سینٹر بنا ہوا ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر بنا ہوا ہے۔ سینٹر کے کام پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹتے ہی زندگی کی آخری صبح اور شام دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں کے ہاتھ زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ جمیلہ بھی یوتنیزیا کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی تھی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ گئے اسے 10 دن گزر چکے تھے اور اسی 10 دن کے درمیان اس نے اپنی موت کا وقت تعینات کر لیا۔ جب اس کی فلائٹ نے وطن کی ماٹی کو چونا تھا، ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ جمیلہ کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر خط پڑھ رہا تھا اور خاوند سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی احاطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو کیا محسوس کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں لڑتی کیوں تھی اور وہ کون سا دن تھا جب اسے لڑتے لڑتے محبت ہو گئی تھی، اور کیسے اس نے فراق کے وہ 5 سال گزارے تھے، اور شادی کے بعد اس نے اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے زندگی کے 20 سالوں کی ازوجی زندگی مسرت کی اور سرشری میں گزاری، اور جب اسے پہلی گلد نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا؟ وہ خود کو روز بروز بدصورت اور موت کے قریب پہنچتا دیکھتی تو اس کے دل پہ قیامت گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا یہ فیصلہ بھی سہتی چلی گئی۔ پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بورڈنگ اسکول میں بچوں کو بھیج دیا۔ میں جانتی تھی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور میں پھر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھوں۔ پھر آپ ملازموں کو رشوت دیتے تھے، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے تھے۔ میں آپ سے شیشہ لگوانے کا کہتی تھی، آپ ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کے سارے شیشے ختم ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی اور اپنی صحت کو دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی میں برداشت کر جاتی، لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کر دیا۔ آپ نے اپنے آپ کا ایکسیڈنٹ کیا اور اندھے پن کا ڈرامہ کیا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں
اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آئے میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں اور یا میں موت کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ منصوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی۔ میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی، چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ آپ پلیز ابھی اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں۔ یہ خط پکڑیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھا کریں۔ سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں۔ درزی کو 5 سال کے کپڑے دیے ہیں، وہ سال میں 10 جوڑے سل کر دے جائے گا۔ آپ وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہنے اور ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کرواتے رہیں۔ پرسوں کی سحر کبھی نہیں ہوگی۔ اور آخری بات، چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے اور میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، آپ کی جمیلہ۔ نم آنکھوں سے اظہر نے خط کو جیب میں رکھا اور چڑیوں کو دانہ ڈالنے چلا گیا۔ سوچو تو زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ بیوی کے رہتے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے یا خاوند کے رہتے بیوی کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔